اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی رئیسہ ناز فاطمہ سمرین نیائکیسہ ناز فاطمہ نشاط مسیح نشین ٹھیک ہے جوہر مولانا ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ مشتقات کے بارے میں. ہم نے مشتقات پڑھے، عبارت پڑھی تھی کل. مشتقات کتنے ہیں؟ مشتقات 8 چیزوں کو مشتق. ویسے تو کوئی معنی نہیں مشتق ہے، تو مشتق کا معنی کیا ہے؟ جی جو کسی دوسرے نصارہ کس سے لیا گیا ہے؟ پہلے ماضی کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے، مصدر سے لیا جاتا ہے. پہلے ماضی کا پہلا صیغہ، باقی صیغے پہلے صیغے سے لیے جاتے ہیں. مضارع کس سے لیا جاتا ہے؟ پہلے ماضی سے. باقی صیغے اس سے لیے جاتے ہیں. امر کس سے لیا جاتا ہے؟ امر غائب مضارع کے پہلے غائب کے صیغوں سے اور حاضر حاضر کے صیغے سے. ٹھیک ہے. پہلے لا، وہ بھی ہم مضارع سے لا ینصر. استفہامی حال ینصر اسی سے لیا جائے گا. منفی لا ینصر سب یہ. تو اگر ہم لغوی تعریف جو ہے مشتق کی، ڈکشنری میں جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے مشتق کی، بولیے اس کے اعتبار سے یہ سب مشتق ہو گئے. ان سب کو مشتق کہا ہے کیونکہ یہ سب کیے گئے ہیں. لیکن انہیں مشتقات اصطلاح میں انہیں مشتق نہیں کہا جاتا. لغت کی تعریف کے اعتبار سے یہ سب مشتق ہیں کیونکہ یہ دوسرے کلمے سے لیے گئے. لیکن اصطلاحی تعریف مشتق کی 2 تعریفیں ہوئی ہیں. لغوی وہی مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے، اس میں یہ سب شامل ہیں. لیکن اصطلاح میں مشتق 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. جو کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے ناصب، اس میں مفعول منصور. ٹھیک ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول. صفت مشبہہ نصیر مثلا. صیغہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر علامہ یا علامۃ، وہ مبالغہ کے مبالغہ. یا اس میں تفضیل ہے اعلم انی اعلم، میں تم سے زیادہ ما لا تعلم. ٹھیک ہے. اعلم اس میں تفصیل ہے. افضل، اکبر، اشجع. ٹھیک ہے. بولیے من سرون، من سرتون، من سارون، من شرون، من شرتون، من شارون. اس میں آلہ ہے نہیں. اس میں زمان و مکان منصر مفعول کے وزن پہ ہے نا. مجلس بیٹھنے کی جگہ یا وقت، ایسے منصر مدد کرنے کی جگہ یا وقت. مثلا مقتل قتل ہونے کی جگہ یا وقت. حالانکہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. ان 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے مشتق. تو اگر ہم مشتق کی لغوی تعریف لیں تو اس میں سارے فعل مشتق شامل ہو جائیں گے مشتق میں، کیونکہ وہ بھی تو دوسرے کلمے سے لیے جاتے ہیں. لیکن اصطلاح میں مشتق 8 چیزوں کو کہا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اس میں مشتق، کیونکہ وہ تو سب فعل تھے نا. خالی مشتق کی تعریف کریں جو دوسرے کلمے سے لیا گیا تو وہ تو سب فعل بھی شامل ہو جائیں گے. لیکن ہم جب کہیں اس میں، اس سے مراد 8 چیزیں ہیں. یہ سب کے ساتھ اس میں، سب کے ساتھ وہ ہم نے پڑھے تھے کل. پرسش و تمرین 2 فرق
اس میں فاعل ہو صفت مشبہ رب نویسین. صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے دو فرق بیان کیجئے. پہلا فرق اس میں فاعل کے معنی حروفی ہوتے ہیں ابھی ہے اب نہیں ہوگا. صفت مشبہ میں ثبوتی ہوتے ہیں اور ایک ہاں اس میں فاعل کا واضح فاعل وزن پہ ثلاثی مجرد سے ما قبل آخر کو کسرہ علامت مضارع. لیکن صفت مشبہ الفاظ معین نہیں. بناتے ہیں. اور بھی فرق ہیں ٹھیک ہے 5-6 فرق ہیں وہ آگے جا کے سمدیہ میں پڑھیں گے آپ ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھیں گے اس میں فاعل ہمیشہ فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے اور لا متعدی سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ لیکن صفت مشبہ لازم سے بھی بنتی ہے. اس میں فاعل لازم اور متعدی دونوں سے بنتا ہے لا حول ولا قوت. اس میں فاعل لازم اور متعدی دونوں سے بنتا ہے لیکن صفت مشبہ لازم سے بنتی ہے بس ایک. دوسرا اس میں فاعل اگر متعدی سے بنا ہے تو ہی مفعول کو عمل دے گا مفعول میں عمل کرے گا اور اگر لازم سے بنا ہے تو نہیں. لیکن صفت مشبہ آپ نے جس فعل سے بنا اس کی مخالفت کر سکتی ہے. لازم سے بنتی ہے لیکن لازم کو مفعول کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا لیکن اس صفت مشبہ فاعل کو رفع مفعول کو نصب دے دیتی ہے. بنی جس سے وہ لازم ہے لیکن یہ خود متعدی والا عمل کر دیتی ہے یعنی اپنے فعل کی مخالفت کر دیتی ہے. اس میں فاعل پہ جو الف لام آتا ہے وہ موصول ہوتا ہے. کبھی الف لام آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. الزارع یا زارع صفت مشبہ پہ آئیں گے وہ بتائیں گے ٹھیک ہے. کچھ فرق ہیں جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے. فی الحال آپ میں جو یہاں ہے یہاں فرق دکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ دو فرق دکھے. ایک معنی کا کہ اس کے معنی حدوثی ہوتے ہیں اس کے ثبوتی. دوسرا اس کے وزن معین ہے. 4 وزن از اوزان صفت مشبہ در ثلاثی مجرد را نوشته برائے ہر ایک مثال بزنی. صفت ثلاثی مجرد میں صفت مشبہ کے جو وزن ہیں ان میں سے 4 وزن لکھیے اور مثال لائیے. مثال کے طور پر صفت مشبہ کا ایک وزن فعیل ہے جیسے علی اور فعلون جیسے صعبون فعلون جیسے حسن ایسے مثال بھی دے دیجیے گا. وہ صفت مشبہ کہ جو رنگ یا عیب پہ دلالت کرے اس کا مذکر و مؤنث کس وزن پہ آئے گا؟ مذکر افعال کے وزن پہ جیسے احمر مؤنث فعلا کے وزن پہ جیسے حمرا. سمجھ میں آیا؟ کلمہ شروفہ سے کلمہ صفت مشبہ کے 6 صیغوں کی گردان کی. شریفون شریفان شریفونا شریفتن شریفتان شریفون ایک شریف مرد شریفتن ایک شریف عورت. جی ایتھا الشریفہ اے شریف لڑکیوں گوشت سنیے. کمال یہ ہے کہ آپ شریف کے معنی نیک ہیں لیکن ابھی آپ نیک لڑکے ذرا کرانا تو وہ سمجھے گا کہ یہ مجھ پہ طنز کر رہا ہے یعنی بگڑا ہوا لڑکا کہنا چاہ رہا ہے. اے بڑا شریف ہے ادھر آپ جی. ایتھا الشریفات گوش کنیج اسماعیل نہیں اسماعیل تو واحد کے لیے آتا ہے نا. اب میں نے جمع بولا ہے. اسفل ہائی ذیل نیچے جو فعل دے رکھے ہیں صفت مشبہ بنائیے. رفعات یہ صفت میں رفیع فاہمات فہیم غضبہ سے غضبان صبر سے صبور جبونا سے جوان خضر سے اخضر عطش سے عطشان صفت مشبہ. ٹھیک ہے جی. اس میں مبالغہ کی تعریف کیجئے. اس میں مبالغہ ہے کہ اس میں جو چیز پہ دلالت کرے کہ اس کے اندر صفت حد سے زیادہ موجود ہو. اس میں فاعل سے صیغہ مبالغہ کا فرق کیا ہے؟ اس میں فاعل میں نارملی معنی ہوتے ہیں. کسی شخص یا چیز پہ دلالت کرتا ہے جس میں صفت غیر ثابت ہے.
لیکن اس میں مبالغہ میں حد سے زیادہ ہو وہ صفت. دوسرا اس میں فاعل کا وزن معین ہے اس کا، اور اس کا مؤنث جو تھا اور اس کا اس میں فاعل مذکر کے لیے الگ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ یہ لگتی ہے. لیکن صیغہ مبالغہ میں مذکر مؤنث کے لیے برابر سیم یوز ہوتا ہے. رئیسہ، آج رئیسہ نہیں ہے، بہت بڑھیا. کیا جی کیا رئیسہ تو ہے، جی بول نہیں تو اس لیے لگا کہ آج رئیسہ نہیں ہے کیا. سے وزن زوسان اس میں مبالغہ نوشتے، اس میں مبالغہ کے وزن جو ہیں ان میں سے 3 وزن لکھیے. فعال، فعیل، فعول. اور مثال بھی دیجئے. فعال جیسے رزاق، فعول جیسے قدوس، فعیل جیسے سکین. اور بھی وزن یاد کریے. اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس میں تفضیل ایسا ایک مشتق ہے جو ایک موصوف کی دوسرے موصوف میں صفت کی زیادتی میں ایک موصوف کی صفت کو دوسرے موصوف کی صفت دوسرے کی موصوف زیادتی کی میں دلالت صفت کرے. ذاتی پہ دلالت. کس فعل سے بنتا ہے؟ ثلاثی سے، مجرد سے. فعل جس سے بنتا ہے وہ فعل مجرد ہو، ثلاثی ہو، مجرد ہو. دیکھیے کس سے فعل، جس فعل سے اس میں تفضیل بنے، نزہت، نشاد، رئیسہ. فعل ہو، ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، تام ہو، متصرف ہو، قابل فضیلت ہو اور رنگ و عیب پہ دلالت. 7 شرطیں ہیں. جس فعل سے اس میں تفضیل بنے اس میں 7 شرطیں ہیں. ثلاثی، مجرد، معلوم، تام، متصرف، قابل تفصیل اور رنگ و عیب پہ دلالت نہ کرے. اور اگر کوئی ایک صفت نہ، کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، اس سے ہم اگر فضیلت کے معنی دینا چاہیں تو کیا کرنا ہے؟ جس میں شرط نہیں ہے اس کو اس کا مصدر منصوب لائیں گے. اشد، اکثر جیسے کلمات کے بعد. اشد حمرتن. مذکر و مؤنث اس میں تفضیل ثلاثی مجرد برچے وزن می آیات. اس میں تفضیل کا مذکر اور مؤنث کس وزن پہ آتا ہے ثلاثی مجرد میں؟ افعل مذکر کے لیے فعلا مؤنث کے لیے اصغر، صغرا، اکبر، کبرا، اعظم، عظما. ہر ایک کی مثال بھی میں نے 3 مثال. اس میں زمان و مکان ثلاثی مجرد سے اور ثلاثی مزید سے کس وزن پہ آتا ہے؟ ثلاثی مجرد سے زمان و مکان مجلس اور مذہب، مکتب یا مذہب. مذہب. مذہب فعل ہے ثلاثی مجرد و مزید سے. نیچے کے پہلے ثلاثی مجرد اور مزید دے رکھے ہیں نیچے کچھ، ان افعال سے اس میں زمان و مکان بنائیے. طلع کا ثلاثی مجرد مطلع، یا حتی مطلع یعنی طلوع ہونے کا وقت یا جگہ. ذکر مذکر مفعول کے وزن. زرع مزرع، مزرع یا زراعت کی جگہ یا وقت. شربا مشرب، مشرب، مشرب یعنی پینے کی جگہ یا وضع موضع، موضع رکھنے کی جگہ یا وقت. لجا ملجا، ملجا و مأوانی. وردا کا مورد کیونکہ مثال واوی ہے، مفعول کے وزن پہ مورد. اب یہ ثلاثی مجرد تھے. ثلاثی مزید سے عذبہ سے کیا بنے گا؟ معذب. ہم آخر کو فتح اس میں مفعول میں دیتے ہیں نا، اس میں مفعول کے معذب، متنزل، مستجمع، اذل یذل مذل، اخرج یخرج مخرج، مخرج. اس میں مفعول کے وزن پہ. اس میں آلت کیا ہے؟ اس میں آلت یعنی اوزار، یعنی کام پہ کرنے کا اوزار اور آلات. کتنے وزن ہیں اس کے؟ 3. مفعلون، مفعلتون، مفعلون، مفتاحون، مفتاحتون، مفتاحون. معنی سیم ہے. مفتاحون کے معنی بھی چابی ہیں، مفتاحتون کے بھی اور مفتاحون کے بھی. کھولنے کا آلہ. جی. ضربہ، مضرب. فعل ہے زید. نیچے جو فعل دے رکھے ہیں اسم اعلی.
مزرابن مزرابتن مزراب مفتاحن مفتاحتن مصراعن مصراعتن مصراع مکسرن مکسرتن مکسار مصباحن مصباحتن مصباح مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں نا. جی تو مصباح یعنی صبح کرنے کا یعنی روشنی کرنے کا ہو گیا. مصداقن مصداقتن مصداق. سمجھ میں آیا؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس بھائی مشخص شدے در آیات و روایات ذیل نیچے کی روایتوں اور آیتوں میں جو مشخص شدہ اسماء ہیں. کیسے مشخص ہوئے؟ ریڈ کلر کر کے مشخص کر دیا ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ خدا بھی ایک مشتقات ہستانی جو مشتقات 8 پڑھے ہیں اور ان میں سے کون سا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن کریم. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اے آدم و حوا اب تمہارا زمین میں مستقر و متاع ہے قیامت تک. مستقر کیا ہے؟ اس میں مفعول نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں زمان و مکان وہ اس میں مفعول ما قبل آخر کو فتح علامت مضارع کی ضمہ. لیکن یہاں پر اس میں مفعول کے معنی ریپیٹ نہیں بیٹھیں گے. رحم استقرار کی جگہ یا زمین تمہارا ٹھہرنے کی اب جگہ ہے تو یہ اس میں مکان ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی متا بھی ربکم اعلم بکم تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے. زیادتی پہ دلالت کر رہا ہے وہ تفصیل ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ یقیناً اس میں لآیات نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. یہ صفت صبار اس میں مبالغہ شکور صفت مشبہ فعال اور فعول. قرآن کریم ان اللہ بے شک اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزاق فعال صیغہ مبالغہ بہت زیادہ رزق دینے والا. متین فاعل صفت مشبہ. ان اللہ غفور رحیم دونوں صفت مشبہ. بے شک اللہ غفور اور رحیم. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی اسفل سفلی اکبر کبری. اس میں تفصیل مؤنث کلمۃ اللہ ہی الاولیاء فعلا یہ بھی اس میں تفصیل مؤنث کی نہیں. ٹھیک ہے. اعلی اولیاء اولیاء. آئیے قرآن ان اللہ علیم بے شک اللہ علیم اور حکیم. صفت کیونکہ ایک ایسی ذات کو دلالت کرا جس کے اندر صفت علم ثابت ہے حکیم حکمت ثابت ہے. صفت مشبہ تعریف یاد رہیں گی تو سمجھیے. ان الدنیا بے شک مسجد احباء اللہ اللہ کے دوستوں کے سجدے کی جگہ ہے. مفعول ظرف زمان بے شک دنیا اللہ کے احبا کی دوستوں کی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا جگہ ہے. تو کیا ہے اس میں؟ مکان. وہ مصلی اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اس میں مفعول نہیں ہے کیونکہ جگہ پہ دلالت کر رہا ہے. ملائکۃ اللہ کا مصلی ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ دنیا. وہ مہبتو مفعلو مہبتو وحی اللہ کے وحی کے نیچے آنے کی جگہ ہے یہ مفعل. اس میں مکان. وہ مت جرو اولیاء اللہ اور اللہ کے اولیاء کی دوستوں کی تجارت کی جگہ ہے مفعل. اس میں زمان و مکان تو یہاں پہ مکان ہے جگہ. اکتسبوا فیہا الرحمہ یہاں پر رحمت کماؤ کماتے ہیں وہ یا اکتسبوا. امام علی علیہ السلام اوضع العلم سب سے زیادہ اوضع یعنی اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل ہے. پس ترین علم وہ ہے کہ جو ما وقف علی اللسان جو زبان تک رک جائے جو زبان تک ٹھہر جائے وہ سب سے زیادہ پاست علم ہے. سب سے زیادہ علم. ٹھیک ہے. اوضاع اس میں تفضیل افعال. یہ ارفع بھی اس میں تفضیل ہے. وہ ارفع اور سب سے زیادہ بلند علم وہ ہے کہ جو ما ظہر فی الجوارح والارکان اگر صرف زبان تک ہے تو یہ سب سے پست علم ہے. اور اگر پریکٹیکل میں آپ کے دکھ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بلند علم ہے. ما ظہر فی الجوارح والارکان جو اس کے ارکان و جوارح سے ظاہر ہو انسان کے. امام علی علیہ السلام الشفیع جناح التعلیم. الشفیع
شفاعت کرنے والا طلب کرنے والے کا پر ہوتا ہے بازو. شفیع صفت مشبہ، طالب اس میں فاعل فاعل. ٹھیک ہے جی تمام. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. چلیے انشاءاللہ کل پریکٹس کر کے آئیے گا. موفق و معید باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار. خدا حافظ شما. خدا